بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں رضوان مغل سال دوئم کا طالب علم ہوں۔ میں آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں عسکریہ اسکول اینڈ کالج واہ کیمپس کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ربانی ہے، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز میں بندہ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ سے ہم کلامی اسی وقت مؤثر ہوگی جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا نماز کو سمجھ کر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اب میں سر محمد دانش صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نماز کا سبق پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق میرے ساتھ پڑھیے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم،
نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ قرآن پاک کی سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب میں سر محمد ادریس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں قرآن کا سبق، ترجمہ اور تفسیر پڑھائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. واو کا معنی ہے اور، اذا جب، لقو ملاقات کے لیے استعمال، ملاقات کی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں انہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب، خلو الگ ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اِلَى طرف، شیاطینہم اپنے سرداروں کی طرف، قالوا کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، یعنی در حقیقت، نحنو ہم، مستہزئون مذاق کر رہے تھے۔ منافقین کی حرکات جو ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے ان آیات میں، اور آج کی یہ دو آیات جو ہم نے کل بھی پڑھی تھی لیکن آواز میں کچھ خرابی کی وجہ سے آپ تک بات پہنچ نہیں سکی، امید ہے آج آپ تک آواز صحیح پہنچ رہی ہوگی۔ تو ان دو آیات میں ایک یہ جو ابھی پڑھی، ایک اس کے بعد آیت آئے گی،
ان میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوگلا پن ان کا کیا تھا کہ جب یہ اپنے لوگوں ایمان والوں سے ملتے تھے، منافقین جب کسی مسلمان سے ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے، اور جب اپنے شیطانوں سے، یعنی اپنے وہ لوگ جو خود بھی گمراہ تھے، کفر پر تھے اور دوسروں کو بھی کفر پر لانے کی کوشش کرتے تھے، یقیناً وہ ان پہ غصہ نکالتے ہوں گے کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، تو انہیں تسلی دیتے تھے، اطمینان دلاتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، گویا دھوکہ دے رہے ہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو مذاق نہیں کرتا جس طرح الیاذ باللہ ہم مذاق کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ تو مذاق نہیں کرتا۔ یہ لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ ان کی جو حرکت تھی اس کا جواب اسی لفظ میں دیا گیا ہے، ورنہ اصل چیز کیا ہے وہ آگے بتائی جا رہی ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو۔ وہ جو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے دیتے تھے کہ انہیں سزا نہیں دی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور ایک دم سے جب قیامت میں سزا آ جائے گی، موت کے وقت پکڑے جائیں گے اور وہاں عذاب آ جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا وہ ہمارے ساتھ تو مذاق ہو گیا۔ تو یہ دراصل بتایا جا رہا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ الیاذ باللہ ہماری طرح کوئی وہ جو مذاق جسے ہم سمجھتے ہیں یا جس طرح وہ کر رہے تھے اس طرح کی کوئی چیز ہے، بلکہ وہ لفظ چونکہ ان کے لیے آیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں، تو وہی لفظ یہاں استعمال کر کے ان کو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، یعنی کچھ کہتا نہیں۔ اور اس کو اگر مثال سے سمجھنا ہو تو ہم بچوں میں گھروں میں دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کسی بڑے نے دیکھ لیا ہے، اور وہ جو بڑا ہے، ماں ہے، باپ ہے، استاد ہے، وہ دیکھنے کے باوجود ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے نہیں دیکھا، اور وہ بچہ گڑبڑ کرتا رہتا ہے شرارت، اور پھر ایک دم سے تھپڑ لگتا ہے۔ جب تھپڑ لگتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اوہ باپ نے تو دیکھ لیا ہوا تھا، یہ مجھے نہیں روک رہے تھے کہ میں خود سے رک جاؤں، یا دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میں آگے بڑھتا رہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نہیں رک رہا غلط کام کرنے سے، تو پھر انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بس اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے ان منافقین کے ساتھ بھی، کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا دھوکہ دینے والے اب بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیا کرتے تھے، ایمان والوں سے ملتے تھے تو جا کے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مذاق کر رہے تھے مسلمانوں سے۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے انہیں، کس چیز میں، فی طغیانہم، فی کا مطلب میں، طغیان سرکشی، ان کی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہو رہے ہوتے ہیں، اندھے ہو کر بہک رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عامیہ، آگے آئے گا سم بکم عمیون، وہ ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، اور ایک یہ ہے عین میم ہا، ہا سے جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے عقل کے اندھے، آنکھیں تو کام کرتی ہیں لیکن عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، اسی لیے اس کا ترجمہ اندھے ہونے سے بھی کر دیتے ہیں، بہکنے سے بھی کر دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی اسی سرکشی میں بہک رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ڈھیل کی وجہ سے پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ یہ اپنی سرکشی میں جو سرکشی کا گڑبڑ کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے، اسی میں پھر بس بہکے چلے جاتے ہیں۔ ایک گزارش سب طلباء سے پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے کہ ہر آیت میں سے کچھ لفظ آپ اگر یاد کرنا شروع کر دیں گے، 2-4 لفظ بھی، تو چند دن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے ترجمہ بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔
مثلا آج کی یہ 2 آیات ہیں، تو ان میں سے اگر آپ لقو کو یاد کر لیں تو لقو کا مطلب ہے ملاقات کی. آمنا، آمنا کا مطلب ہم ایمان لائے ہم. خلو کا مطلب ہے الگ ہوئے، تنہا ہوئے، خلوت میں ہوئے. شیاطین، شیطان تو آپ کو پتہ ہے، شیاطین اپنے جو ان کے سردار تھے ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے. مستہزئون، مذاق کرنے والے، ہنسی کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں. اور یمد، مد کا لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت سیکھتے ہیں تو اس وقت سکھایا جاتا ہے ایک نشان، جیسے زبر زیر ہوتی ہے اسی طرح حروف کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو لمبا کرنا ہے، اس حرف کو، اسے مد کہتے ہیں. تو یہ وہی یہاں بھی ہے، لمبا کر دیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے انہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں. طغیان یعنی سرکشی. یعمہون، اندھے ہو کر بہک رہے ہیں. تو آپ اگر اس طرح حروف الفاظ کے معنی کچھ الفاظ یاد کرتے جائیں گے ہر آیت میں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ترجمہ بہت جلد آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق. جزاک اللہ. آخر میں اپنے ہم جماعت حارث خان کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کی اہم بات پر اظہار خیال کریں، جس کا موضوع ہے صحت کے آداب. تنگدستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے. آج میں آپ سے صحت کے آداب پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور عظیم امانت بھی. صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے. ایک بار صحت بگڑ گئی تو پھر بہت مشکل سے بنتی ہے. جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جو زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے. صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی. انسانی زندگی کا اصل حق عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے. عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے. عقل و دماغ کی نشوونما فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیادی حیثیت رکھتی ہے. کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں. ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی رستہ شکن، اور جب زندگی امنگوں، بلبلوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں تو ایسی بے رونق زندگی جسم نادواں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینا ہے، اس کے لیے جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو. صحت مند اور زندہ دل افراد ہی سے زندہ قومیں بنتی ہیں. ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاقو چوبند رہیے. خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے. غم، غصہ، رنج و فکر، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے. یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں اور معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی سخت کوشی اور محنت و مشقت کی زندگی گزاریں. گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کریں. چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. حرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کریں اور اولاد کو بھرپور شروع سے محنت کی عادی بنانے کی کوشش کریں. گھر میں ملازم ہوں تب بھی بچوں کو بات بات میں ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں اور عادت ڈالیں کہ بچہ اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرے. صحابیہ رضی اللہ عنہا عورتیں اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں. اس طرح خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے، اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں. سحر خیزی یعنی صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے. سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے. نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں تکان
اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے، صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لائیے اور چمن اور میدان میں ٹہلنے کی یہ قید قدمی کے لیے نکل جائیے۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اٹھ کہ اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ میں آپ سب کو عسکریہ اسکول اینڈ کالج واہ کیمپس کی جانب سے خدا حافظ کہتا ہوں۔